السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج آئے دیکھتے ہیں ایک مختصر سا واقعہ معراج ابن کثیر رحمہ اللہ کی روایت سے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر حالت بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر برق پر ہوا۔ جب بیت المقدس کی دروازے پر پہنچے تو برق کو دروازے پر باندھا اور مسجد میں داخل ہو گئے اور اس کے قبلے کی طرف تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے۔ اس زینے کے ذریعے آپ آسمان پر تشریف لے گئے، اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس زینے کی حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور کیسا تھا۔ جیسے دنیا میں نیچے سے اوپر جانے کے لیے لفٹ یوز کی جاتی ہے، پھر اس معجزانہ زینے کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر آسمان پر وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور جس آسمان پر جو نبی رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد آپ ایسے مقام پر پہنچے جہاں قلم تقدیر کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سونے کے پروانے، مختلف رنگوں کے پروانے گر رہے تھے، جس کو اللہ کے فرشتے نے گہرا ہوا تھا، یعنی کیسے گھیرے ہوا تھا۔ اس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جن کے 600 بازو تھے۔ پھر آپ نے بیت المعمور بھی دیکھا، جس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کو کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جن کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ پھر اس وقت آپ کی امت پر اول 50 وقت کی نمازوں کا فرض ہونے کا حکم ملا، پھر کم ہوتے ہوتے 5 کر دی گئے۔ اس سے خاص نماز کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے اور جن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آپ کی مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے، آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک ساتھ آئے۔ نماز کا وقت ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور برق پر سوار ہو کر اندھیرے میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ واللہ اعلم۔